ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ سب کے ساتھ ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک اور کیس شیئر کروں گی جس کا نام ہے حساب دشمنان۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے آج کا کیس ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ موسم گرما کی ایک خوشگوار شام تھی۔ میں اپنے سرکاری کوارٹر کے لان میں چند ملنے والوں کے ہمراہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص جس نے کھیس کی بکل مار رکھی تھی اندر آیا، جھک کر مجھے سلام کیا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے چادر میں اپنا منہ بھی چھپا رکھا تھا، تاہم اس کی گھنی مونچھوں کی جھلک میں نے دیکھ لی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں چادر اوڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گفتگو روک کر اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ اس نے کسی حال مست شخص کی طرح جواب دیا، بندے کو کوئی جلدی نہیں ہے، آپ اطمینان سے فارغ ہو لیں، پھر کچھ عرض کروں گا، ذرا پردے کی بات ہے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خاصا گہرا بندہ تھا اور کوئی گہری خبر لایا تھا۔ میں نے ملنے والوں کو جلدی فارغ کر دیا اور کھیس پوش کی طرف رخ کر لیا۔ اس نے چادر ہٹا کر اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا اور اپنی گھنی مونچھوں کا زاویہ درست کرنے لگا۔ شکل اس کی خاصی خوفناک تھی اور چہرے پر زخم کے 2-3 پرانے نشان بھی تھے۔ عمر 30-33 سال کے لگ بھگ تھی اور خاصا جی دار بندہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی چال ڈھال اور وضع قطع سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی سرح یافتہ عادی مجرم تھا۔ اس نے اپنی بکل سے ایک پیکٹ نکالا اور میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ایوان صاحب نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے، اس نے کہا۔ چودھری دوست محمد ایوان نے؟ اس میں ایک بوسکی کا جوڑا اور کچھ مٹھائی کے پیسے ہیں۔ ایوان صاحب نے آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کیا ہے۔ چودھری دوست محمد ایوان ایک قریبی گاؤں میں رہتا تھا اور خاصا تگڑا زمیندار تھا۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ چودھریوں نے کوئی بندہ مار دیا ہے یا کسی کی لڑائی اٹھا لی ہے یا کسی کی لڑکی اٹھا لی ہے؟ ایسی کوئی گل نہیں سرکار، ایوان صاحب بڑے اللہ لوگ والے آدمی ہیں، ایسی نیچ حرکتیں کبھی نہیں کرتے۔ اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی مگر نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ سرکار، نوکر کا نام جلال خان ہے۔ میں نے گہری نظروں سے اسے گھورا۔ جلال خان عرف جیلہ بدماش، تمہیں تو سزا ہو گئی تھی، کب چھوٹے ہو جیل سے؟ یہی کوئی 2-4 مہینے ہوئے ہیں، اب میں سارے دھندے چھوڑ دیے ہیں اور ایوان صاحب کی ملازمت کر لی ہے۔ جاگیردار اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے اس قسم کے چند گنڈے ضرور رکھتے ہیں۔ جیلہ بدماش تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا، سرکار، آپ نے جھورے ماچھی کا نام ضرور سنا ہوگا، بڑا نامی گرامی ڈاکو ہے۔ آج کل یہ اس علاقے میں آیا ہوا ہے اور وارداتیں کرنے لگا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ایوان صاحب کی حویلی میں بھی واردات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان دنوں اس علاقے میں جھورے ماچھی کا خاصا چرچا تھا۔ وہ کافی عرصے سے وارداتیں کر رہا تھا مگر ابھی تک پولیس کے قابو میں نہیں آیا تھا۔ اس کی نہ تو کسی تھانے میں تصویر تھی اور نہ ہی کوئی اس کا حلیہ جانتا تھا۔ تم پولیس کے مخبر کب سے بن گئے ہو؟ میں نے جیلے سے کہا۔ اور چودھری دوست محمد کو کیسے پتہ چلا کہ جھورا اس کی حویلی لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کہیں سے پتہ چل گیا ہوگا جی، مجھے کیا پتہ، میں تو ان کا نوکر ہوں۔ جو انہوں نے پیغام دیا وہ میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے۔ ایوان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں اپنی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کو اطلاع اس لیے دی گئی ہے کہ اگر جھورے ماچھی کے 2-4 بندے پھنڈر ہو گئے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ذمہ داری ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟ سرکار، جو کچھ مجھے حکم ملا تھا وہ میں نے عرض کر دیا ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے لوگوں کا کہنا ہے کہ جھورا ماچھی چودھری علی کی حویلی میں دیکھا گیا تھا۔ چودھری رستم علی کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ چند سال پہلے چودھری رستم علی کے ایک آدمی نے چودھری دوست محمد کے مزارہ کی نوجوان لڑکی اٹھا لی تھی اور نوبت قتل و غارت تک پہنچ گئی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا تھا اور مغویہ کو اس کے گھر پہنچا دیا تھا مگر دلوں کی یہ رنجش ختم نہیں ہوئی تھی۔ چودھری دوست محمد کے آدمی موقع کی طاق میں تھے۔ جیلے جانے سے پہلے اپنا یہ نذرانہ اٹھا لو، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور میری بات سنو، اگر تمہارے مالک کو چودھری رستم علی کے گھر سے کوئی خطرہ ہے تو اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ رنجش چودھری دوست محمد کے دل میں تھی۔ خطرہ چودھری رستم علی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میرے پاس آئے ہو، اس لیے کان کھول کر سن لو۔ اگر مجھے کسی واردات کی اطلاع ملی تو میں سب سے پہلے تم کو اندر بند کر دوں گا۔ کیا بات ہے ملک صاحب؟ وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ آپ تو ناراض ہو گئے ہیں؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟
چودھریوں کی دشمنی کا مجھے کیا پتہ تھا؟ آپ یہ تحفہ واپس نہ کریں، ایوان صاحب نے بڑی محبت سے بھیجا ہے، اگر میں تحفہ واپس دے گیا تو ان کا دل میلا ہو جائے گا۔ دل کی تم فکر نہ کرو، میں نے کہا، میں چودھریوں کے دلوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ چودھری صاحب سے کہہ دینا کہ خود میں ان کے پاس آؤں گا، تم یہ بنڈل اٹھا لو اور چلتے بنو۔ وہ تھوڑی دیر تک مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر پیکٹ اٹھا کر رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح مجھے ایک مخبر نے خبر دی کہ چودھری رستم علی کی نوجوان بھانجی، جس کا نام ریحانہ تھا، اغوا ہو گئی تھی۔ وہ میٹرک میں پڑھتی تھی اور اپنے پرائیویٹ تانگے میں آتی جاتی تھی۔ اس کا گاؤں قصبے سے 1.5-2 میل دور تھا۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ چودھری رستم علی کی حویلی میں مسلح آدمی اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہاں چودھری دوست محمد کی حویلی پر حملہ کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ دونوں چودھریوں کے گاؤں الگ الگ تھے۔ میں نے فوراً ایس پی علاقے کو صورتحال کی اطلاع بھجوا دی۔ درجن آدمی اے ایس آئی کی نگرانی میں چودھری دوست محمد کے گاؤں روانہ کر دیے گئے۔ خود میں 2 آدمیوں کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہو کر چودھری رستم علی کی حویلی جا پہنچا۔ چودھری رستم علی کا نوجوان بیٹا، جس کا نام شیر علی تھا، حویلی کے صدر دروازے پر ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ ہمارے گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہماری آمد کی خبر حویلی تک پہنچ گئی تھی۔ شیر علی نہایت گبرو جوان تھا، بافیکا، سجیلا اور خوش شکل۔ اس نے ہمارے گھوڑے ملازموں کے سپرد کر دیے اور ہمیں بیٹھک میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہاں نصف درجن افراد پہلے سے موجود تھے، جو سب کے سب چپ بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر برہمی اور غضب ناکی پائی جاتی تھی۔ چودھری رستم علی نے دعا سلام کے بعد پوچھا، ملک صاحب، کہاں کی تیاری ہے؟ اس نے اپنی بھانجی کی گمشدگی یا اغوا کی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اس سلسلے میں محتاط رہنا مناسب سمجھا اور کہا کہ آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ آپ کا بڑا کرم ہے، آپ کو جلدی تو نہیں، کھانے وانے کا انتظام کریں۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ہم سے جلدی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ نہیں، میں کوئی جلدی نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ وہاں سے ایک واردات کی اطلاع ملی ہے۔ وہ واردات کا نام سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ دوست محمد کے گاؤں کا نام تھا۔ واردات والی بات گپت تھی۔ میں انہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اگر چودھری دوست محمد کے گاؤں پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو انہیں محتاط ہونا چاہیے۔ پولیس کی موجودگی میں وہ ایسی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ چندی واد میں واردات ہو گئی ہے؟ شیر علی نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ یہ واردات کا خطرہ ہے، میں نے بات بناتے ہوئے کہا، مجھے تفصیل معلوم نہیں ہے۔ جس وقت یہ اطلاع ملی اس وقت میں تھانے میں موجود نہیں تھا۔ اے ایس آئی اطلاع ملتے ہی 5-6 افراد کے ہمراہ ادھر روانہ ہو گیا۔ روز نامچے میں اطلاع دینے کا نام جلال خان لکھا۔ غالباً بلوے کا کیس ہے۔ شیر علی نے پریشان نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ رستم علی کی حالت اس شیر کی سی ہو رہی تھی جس کے منہ سے اس کا شکار چھین لیا گیا ہو۔ واضح طور پر انہوں نے اپنے حریف سے انتقام لینے کی زبردست تیاری کر رکھی تھی۔ رستم علی نے ایک ملازم کو لسی لانے کے لیے کہا، پھر مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور مضطرب لہجے میں بولا، ملک صاحب، ہمارے ساتھ بجارتیں نہ ڈالیں، ہمارے آپ کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں، انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں صحیح بات بتائیں کہ صحیح بات کیا ہے اور تفتیش کرنے کے لیے آپ یہاں آئے، اصل بات کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ دوست محمد نے ہمارے خلاف پرچہ کٹوایا ہے نا یہی بات؟ چودھری صاحب، صحیح بات دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ ہم اتنی دور سے چل کر آپ کے پاس آئے ہیں، حالانکہ آپ کو آنا چاہیے تھا، یا آپ نے ہم پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ بھروسہ تو ہم آپ پر ضرور کرتے ہیں اور آپ کو موقع بے موقع تکلیف بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے بھی آن پڑتے ہیں جس میں آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ قانون نے آپ کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں۔ قانون کی سب کو پابندی کرنی چاہیے چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ ہماری پہلی وفاداری قانون کا ساتھ ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمیں گھریلوں میں نہ ڈالیں، جو بات ہے وہ کھل کر کریں۔ آخر وہ ایسا کون سا کام ہے جس میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے؟ اتنے میں شیر علی بھی ہمارے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ وہ بولا، ملک صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ ہماری عورتوں کو چھڑا لائیں گے، ہماری ذلت کا بدلہ تو نہیں لے سکیں گے۔ آپ کی کارروائی سے کیا ہوگا؟ 2-4 سال مقدمہ چلے گا اور آخر میں مجرم بری ہو جائیں گے۔ آپ کا قانون تو یہی کچھ کر سکتا ہے ملک صاحب۔ ہمارے سینوں میں جو آگ جل رہی ہے وہ آپ کی کارروائیوں سے ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ چودھری رستم علی نے کہا، ملک جی، فی الحال آپ اپنے آدمیوں کو واپس بلا لیں، ہمیں کل تک کی مہلت چاہیے، اس کے بعد ہم آپ کو 2-4 آدمیوں کی گرفتاری دے دیں گے، آپ کے قانون کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔
مخبر نے مجھے بتایا تھا کہ صرف ایک لڑکی جس کا نام ریحانہ اغوا ہوئی تھی، لیکن شیر علی کی بات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اغوا ہونے والیوں کی تعداد ایک سے زیادہ تھی۔ مجھے صرف ایک لڑکی کے اغوا کی اطلاع ملی ہے، میں نے کہا۔ صحیح صورتحال کیا ہے؟ باپ بیٹے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شیر علی اس طرف چلا گیا جس طرف دوسرے لوگ بیٹھے تھے۔ اس کے جانے کے بعد چودھری رستم علی نے قدرے دھیمی آواز میں کہا، ایک میری بھانجی ریحانہ ہے اور دوسری میری بیگم صادقہ بیگم ہے، میری دوسری بیوی۔ وہ کھل کر کوئی بات بتانے پر تیار نہیں تھا۔ ایک بات جاننے کے لیے کئی سوالات کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ باتیں مجھے اس وقت معلوم ہو گئیں، کچھ بعد میں معلوم ہوئی، لہٰذا آپ کو سوال و جواب کے چکر میں ڈالنے کے بجائے خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ریحانہ کی عمر 16-17 سال کے قریب تھی۔ اس کا اسکول 8 بجے لگتا تھا۔ وہ روزانہ 8:30 بجے گھر سے روانہ ہو جاتی تھی۔ دیہات کے خالص ماحول اور خالص غذاؤں نے اس کے جسم پر نمایاں اثر کیا تھا۔ وہ خوبصورت اور فربہ اندام تھی اور اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ اس کا قد بھی دوسری لڑکیوں سے نکلا ہوا تھا۔ اس روز چودھری رستم علی کی دوسری بیوی صادقہ بیگم بھی اس کے ساتھ تھی۔ قبضے میں اس کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے اور کئی روز سے ریحانہ کے ساتھ جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ ریحانہ کی 2-2:30 بجے چھٹی ہو جاتی تھی۔ چودھری رستم علی نے اپنی بیوی کو تاکید کر دی تھی کہ وہ ریحانہ کے ساتھ ہی واپس آئے۔ تانگا گھر کا تھا اور ادھیڑ عمر کوچوان جس کا نام صدر دین تھا، وہ ایک قابل اعتماد شخص تھا۔ وہ چودھری رستم علی کا پرانا نمک خوار تھا۔ تانگے میں گاؤں کی کچھ دوسری لڑکیاں بھی اسکول جاتی تھیں۔ اس روز چونکہ تانگے نے صادقہ کو اس کے رشتہ داروں کے گھر سے اٹھا تھا، اس لیے دوسری 3 لڑکیاں ایک دوسرے تانگے پر واپس چلی گئیں۔ گاؤں اور قصبے کے درمیان پکی سڑک بنی ہوئی تھی جس پر بیل گاڑیاں عام چلتی تھی۔ کبھی کبھار کوئی موٹر بھی نظر آ جاتی تھی۔ اسکول جاتے اور آتے وقت 3-4 تانگے ایک ساتھ روانہ ہوتے تھے۔ ان میں لڑکیوں کے علاوہ لڑکے بھی ہوتے تھے، اس لیے کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ واسی میں صادقہ بیگم کو اپنے رشتہ داروں کے گھر سے نکلتے دیر ہو گئی۔ دوسرے تانگے میں اسی اثناء میں گاؤں پہنچ چکے تھے۔ ریحانہ اور صادقہ بیگم کا تانگا تقریباً 4 بجے بغیر سواریوں کی حویلی پہنچا۔ کوچوان زخمی اور نیم بے ہوش پڑا تھا۔ گھوڑا خود ہی تانگے کو کھینچ کر وہاں پہنچا تھا۔ صدر دین نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا کہ 3 ڈاکوؤں نے جو گھوڑوں پر سوار تھے، تانگا زبردستی رکوایا، اسے بری طرح زد و کوب کیا اور دونوں عورتوں کو گھوڑوں پر ڈال کر لے گئے۔ ڈاکوؤں نے ڈھانٹے باندھ رکھے تھے۔ میں نے چودھری رستم علی سے پوچھا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اغوا میں دوست محمد کا ہاتھ ہے؟ ملک صاحب، اتنی جرأت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چودھری رستم علی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ حرکت دوست محمد کے اشارے پر کی گئی ہے۔ اگر کوئی کمی یہ حرکت کرتا تو ہم اس کو زن بچہ سمیت اس کے گھر میں بند کر کے اوپر مٹی کا تیل چھڑکتے اور آگ لگا کر اندر ہی بھون ڈالتے۔ یہ جاگیردارانہ ذہنیت کی بات ہے۔ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، صرف بدلے پر مطمئن نہیں ہوتے۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ ایک کمزور اور غریب آدمی نے ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت کیسے کی۔ یہ لوگ آنکھ کے بدلے آنکھ کے قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی بے حیثیت آدمی ان کا ایک آدمی مار ڈالے تو یہ اس کے پورے کنبے کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ عورتوں اور معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ پھر بھی ان کے سینوں میں بھڑکنے والی آتش انتقام پوری طرح سرد نہیں ہوتی۔ ان جاگیرداروں کی تاریخ یہ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ چند سال قبل ملتان کے علاقے میں رونما ہونے والا ایسا ہی ایک واقعہ منظر عام پر آیا تھا، جس میں چند وحشی جاگیرداروں نے اپنے مخالفین کی بے گناہ عورتوں کو برہنہ کر کے سڑکوں پر پھرایا تھا۔ اس وقت میرے سامنے بھی ایسا ہی انتقامی مزاج رکھنے والا ایک جاگیردار کھڑا تھا۔ چودھری صاحب، یہ تو آپ اندازے کی بات کر رہے ہیں، اور اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈاکوؤں کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ سنسان سڑک پر بوڑھے کوچوان کے ساتھ 2 نوجوان عورتوں کو دیکھ کر ڈاکوؤں نے بغیر کسی پروگرام کے انہیں اغوا کر لیا ہو۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا تانگا پہلی مرتبہ 1 گھنٹہ لیٹ ہوا تھا۔ یہ بات چودھری دوست محمد یا اس کے آدمیوں کو کیسے معلوم ہو گئی؟ ہمارے پاس ایسی باتیں سوچنے کا وقت نہیں ہے ملک صاحب۔ دوست محمد کے کسی آدمی نے ہمارا تانگا دیکھ لیا ہوگا۔ ہمارے تانگے اور کوچوان کو سبھی پہچانتے ہیں۔ چلے میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ دوست محمد کے کسی آدمی نے آپ کا تانگا پہچان لیا ہوگا اور اس نے چنی وال اطلاع بھجوا دی گئی ہوگی۔ اس کے باوجود اتنے تھوڑے وقت میں اغوا کی منصوبہ بندی کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ اغوا عام دنوں میں ہوتا تو چودھری دوست محمد پر شک کیا جا سکتا تھا، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ دوست محمد کے آدمی روز گھات لگا کر بیٹھتے تھے اور آپ کا تانگا لیٹ ہونے کے منتظر تھے۔ کل تانگا لیٹ ہوا اور انہیں کام دکھانے کا موقع مل گیا اور پھر میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یا پھر وہ صادقہ بیگم کا انتظار کر رہے تھے
کیونکہ ریحانہ تو روزانہ آتی جاتی تھی۔ صادقہ بیگم پہلی دفعہ نکلی تھی، گویا اغوا کنندہ کا اصل ٹارگیٹ صادقہ بیگم تھی۔ لیکن کیوں؟ اغوا کنندگان نے اس کو کیوں اغوا کیا تھا؟ چودھری صاحب، یہ اغوا کی سیدھی سادھی واردات معلوم نہیں ہوتی، میں نے کہا۔ مجھے اس میں کچھ پھیر نظر آتا ہے۔ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ چودھری دوست محمد پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ اس سے کل ہی آپ کی تیاریوں کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ لوگ جوابی کارروائی کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان کا آدمی کل شام میرے پاس آیا تھا اور سارے حالات بتا گیا تھا۔ آدمی وہاں جائیں گے، 2-4 لاشیں ان کی گریں گی، 2-4 آپ کی گریں گی اور باقی آدمی ہمیں لامحالہ اندر بند کرنا پڑیں گی۔ حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ملک صاحب، یہ مردوں کا کھیل ہے، ہمارے جوان موت سے نہیں ڈرتے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں پہلے سی سختی نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن زندگی اور موت کا کھیل شروع کرنے سے پہلے انسان کو حقیقت کا پورا علم ہونا چاہیے۔ آپ اپنا آدمی تھانے بھیج دیں اور پہلے پرچہ کٹوا دیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ کو مخالف فریق پر قانونی بالادستی حاصل ہو جائے گی۔ اس نے اپنے آدمیوں سے مشورہ کیا اور پرچہ کٹوانے پر راضی ہو گیا۔ وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے کہا کہ میں صدر دین کوچوان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور چھوڑیں جی، اس جاہل گوار سے مل کر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شیر علی نے کہا، اور وہ ہوش میں بھی نہیں ہے، کل سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، ڈاکوؤں کو دیکھ کر اس کا دماغ ہی الٹ گیا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے آدمیوں کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ باہر نکل کر ہم نے صدر دین کوچوان کا پتہ پوچھا اور ایک لمبا چکر لگا کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہ 3 کچے کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک بھاری جسم کی ادھیڑ عمر عورت دروازے پر آئی۔ اس نے کھدر کی میلی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور آنکھیں اس کی سوجی ہوئی تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ صدر دین کی بیوی نظیرہ تھی۔ صدر دین کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ چودھریوں نے بتایا ہے کہ کل وہ ڈاکوؤں کے حملے میں زخمی ہو گیا تھا۔ آہو جی، چودھری ٹھیک ہی کہندے نے، اس نے روحان سی آواز میں کہا۔ اس نے ہمارے داخل ہونے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ صدر دین چرپائی پر پڑا، دھیمی آواز میں ہائے ہائے کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، ایک آنکھ پھول کر کپکپا ہو رہی تھی۔ اس کے جسم پر بندھی ہوئی میلی سی پٹی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے طبی امداد فراہم نہیں کی گئی۔ کمرے میں ایک سفید ریش بوڑھا بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ ایک 13-14 سالہ لڑکی صدر دین کی چوٹوں پر ٹکور کر رہی تھی۔ دوسرے کمرے سے کسی لڑکی کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر سفید ریش بوڑھا حقہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہو گیا اور آبزی سے سلام کیا۔ لڑکی ہاتھ روک کر ہمیں دیکھنے لگی۔ میں نے بوڑھے کے سلام کا جواب دیا اور آگے بڑھ کر صدر دین کی چوٹوں کا جائزہ لیا۔ بوڑھا صدر دین کا باپ بدر دین تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ چودھریوں نے اس کے بیٹوں کی برہم پٹی کیوں نہیں کروائی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولا، کوئی بات نہیں جی، معمولی چوٹیں ہی ہیں، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ بابا جی، یہ معمولی چوٹیں ہیں؟ میں نے حیرانی سے کہا، یہ تو چاروں طرف سے سوجا پڑا ہے، اسے تو اسی وقت ہسپتال بھجوانا چاہیے تھا۔ حد ہو گئی ہے بے پرواہی کی۔ تھانے دار صاحب، غریب آدمی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، بوڑھے بدر دین نے کہا۔ اصل کو ہسپتال جانے کی اجازت نہیں تھی، حکیم صاحب نے جو مرہم دی تھی وہ لگا رہے ہیں، رب سونے دا حکم ہویا تے چنگا ہو جائے گا بندہ۔ اس کا اشارہ بڑا واضح تھا۔ چودھری رستم علی نے اس کے بیٹے کو ہسپتال لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی، غالباً وہ نہیں چاہتے تھے کہ بات پولیس تک پہنچے۔ ایسی صورت میں انہوں نے اپنے طور پر طبی امداد کا انتظام کرنا چاہیے تھا، کیونکہ صدر دین ان کا ملازم تھا۔ نظیرہ بی بی میرے لیے ایک موڑا اٹھا لائی اور اپنی بیٹی سے بولی، سکینہ، تھانے دار نو پکھا جل۔ میں موڑے پر بیٹھ گیا اور صدر دین سے پوچھا، صدر دین، کیا بات ہوئی تھی؟ تم نے کسی کو پہچانا نہیں؟ نا جی، میں نے کسی کو نہیں پہچانا، اس نے کمزور سی آواز میں جواب دیا۔ انہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے اور اچانک کی جھاڑیوں سے نکل کر سڑک پر آ گئے تھے۔ 2 پیچھے کی طرف تھے اور ایک نے آگے کی طرف سے تانگا روکنے کا حکم دیا۔ جناب، میں نے تانگا دوڑانے کی بڑی کوشش کی مگر میری کوئی پیش نہیں چلی، دونوں بیابان پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ گھوڑے بھی دوسرے گھوڑوں کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں گھس گیا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ تانگا رکتے ہی میں نے نیچے چھلانگ لگائی اور ڈاکوؤں کو مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک ڈاکو نے گھوڑا میرے اوپر چڑھا دیا اور میں چوٹ کھا کر کھائی میں گر گیا۔ اتنے میں ڈاکوؤں نے بیویوں کو اپنے گھوڑوں پر ڈالا اور غائب ہو گئے۔ میں نے اٹھ کر گھوڑے کو
تھپکی دی اور فوراً گاؤں روانہ ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، میرا کوئی قصور نہیں ہے جی، میں ڈاکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ اس کے چہرے اور جسم پر جو چوٹیں نظر آ رہی تھیں وہ ایک دفعہ گھوڑا چڑھانے سے نہیں آ سکتی تھی۔ نیز چہرے پر جو چوٹیں نظر آ رہی تھیں وہ کسی کندانے کی چوٹیں معلوم ہوتی تھی۔ اس نے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ صدر دین، ڈاکوؤں کے پاس تم نے کوئی ہتھیار وغیرہ بھی دیکھے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں مجھے پستول نظر آیا تھا، ہو سکتا ہے دوسرے کے پاس 2 پستول بھی ہوں۔ تم نے ان کے پاس کوئی اور لاٹھی یا ڈنڈا وغیرہ تو نہیں دیکھا؟ نا جی، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا، تانگا روکنے کے بعد تم نیچے اترے اور بیویوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تو ایک ڈاکو نے اپنا گھوڑا تم پر چڑھا دیا اور تم کھائی میں جا گرے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ میں کھائی سے باہر نکلا تو ڈاکو بیویوں سمیت وہاں سے جا چکے تھے۔ صدر دین، یہ تمہارے چہرے پر جو چوٹیں آئی ہیں یہ کیسے آئی ہیں؟ وہ کچھ دیر چھت کو گھورتا رہا، پھر بولا، جناب یہ چوٹیں بھی قسمت میں لکھی تھیں۔ قبل اس کے کہ میں اگلا سوال کرتا، اس کا بوڑھا باپ بولا، تھانے دار صاحب، جب نوکر اپنے مالک کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اسے چوٹیں تو کھانا ہی پڑتی ہیں۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، اسے چودھریوں نے مارا ہے۔ صدر دین کچھ نہیں بولا اور میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ صدر دین کو جوان کو چودھریوں نے مارا تھا۔ جبھی شیر علی نے کہا تھا کہ اس جاہل گوار سے مل کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صدر دین کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن چودھریوں نے اپنا حصہ تو نکالنا ہی تھا۔ صدر دین، ایسا کیا سچ ہے کہ تمہیں چودھریوں نے مارا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی گل نہیں، اس نے عاجزی سے کہا، نوکر کو مالکوں کا غصہ بھی سہنا پڑتا ہے۔ نذیرہ بی بی، جو ابھی تک چپ بیٹھی تھی، ایک دم پھٹ پڑی، بولی، خسمانو کھائے، ہائے ہائے میری کڑی، ہائے ہائے میری کڑی، لا چھڑ دے اللہ کر کے، اینا دی حویلی نو اگ لگ جاوے۔ بوڑھے بدردین نے اٹھ کر جلدی سے اپنی بہو کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صبر کر نذیرہ بی بی، صبر کر، چودھریوں کے کانوں تک تیری آواز پہنچ گئی تو رہندی سہندی عزت بھی مٹی ملیا میت ہو جاندی تھی۔ نذیرہ زور و قطار رونے لگی، روتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، رب نو کی جواب دیں گے اے لوگ؟ آپ ہی کچھ کرے۔ صدر دین، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، تم کیوں کچھ نہیں بولتے؟ اگر تم نہیں لکھواؤ گے تو ہم کارروائی کیسے کریں گے؟ چودھریوں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ رپٹ؟ بوڑھے بدرالدین نے کہا، تھانے دار صاحب، رپٹوں سے کیا ہوتا ہے؟ تو صرف چودھریوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر ہم نے رپٹ لکھ دی تو ہماری لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بات وہ ٹھیک کہتا تھا، ایک غریب کو جوان کی رپورٹ پر چودھریوں کے خلاف کارروائی کرنا مشکل کام تھا۔ اول تو اس کے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہ ملتا، اور دوسری بات یہ کہ چودھری اسے اور اس کے گواہوں کو عدالت تک پہنچنے کی مہلت ہی نہ دیتے۔ میں نے نذیرہ بی بی سے پوچھا، بی بی، یہ لڑکی کا کیا قصہ ہے؟ کچھ نہیں، بوڑھے بدرالدین نے جلدی سے کہا، کوئی قصہ نہیں ہے۔ نذیرہ بی بی بھی کچھ نہیں بولی۔ میں نے صدر دین سے ڈاکوؤں کے اور گھوڑوں کے رنگ وغیرہ کے بارے میں کچھ سوالات کیے اور وہ واضح کوئی بھی بات بتا نہ سکا۔ اسے ڈاکوؤں کی گرفتاری سے کوئی میل نہیں کھاتا تھا، بلکہ شاید وہ چودھریوں کے سلوک کے بعد ریحانہ اور صادقہ بیگم کے اغوا پر خوش تھا۔ جب ہم باہر نکلے تو گھوڑوں کی نگرانی کرنے والا سپاہی اور ایک شخص کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس شخص نے ہمیں سلام کیا اور اپنا نام فیروز علی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ گاؤں کے پرائمری اسکول کا ماسٹر تھا۔ اس نے شلوار قمیض کے اوپر کیسری رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی اور ہاتھ میں اس کے چھڑی تھی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا اور وہ اپنے ساتھ ہمیں گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان کے لیے کچھ شربت وربت تو بنا کر لاؤ۔ چودھری صاحب، میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، اس لیے مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ اچھا ہوا کہ آپ آج مجھے مل ہی گئے، اور میں آپ کی چودھریوں جیسی خدمت تو نہیں کر سکتا، پر خواہش ہے کہ دوپہر کا کھانا آپ میرے قریب خانے میں ہی کھائیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا، ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے کہ چودھری رستم علی کے گھر کی 2 عورتیں اغوا ہو گئی ہیں، اور چودھری کا خیال ہے کہ یہ حرکت دوست محمد ایوان کی ہے۔ وہ کچھ دیر تک چپ بیٹھا رہا، پھر پوچھا، صدر دین نے آپ کو اور کیا بتایا ہے؟ اور کوئی خاص بات نہیں بتایا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ چودھریوں نے اسے بہت مارا ہے۔ اس نے پرتعصب انداز میں سر ہلایا، پھر بولا، کل جس وقت میں گھر پہنچا اس وقت میں وہیں تھا۔ آپ کے سامنے کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ملک صاحب، میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ غریب آدمی بڑا بے بس ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کل جو ظلم میں نے دیکھا ہے اسے میں نے زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے سارا قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں۔
اگر آپ اس ظلم کو روکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ ہم لوگ کچھ کر تو نہیں سکتے، شاید یہ سب کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ چودھری رستم علی کے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ گزشتہ روز صدر دین کچوان بین کرتا ہوا حویلی پہنچا۔ چودھری رستم علی، اس کے دونوں بیٹے اور دیگر افراد خانہ شور کی آواز سن کر صدر دروازے کی طرف بھاگے۔ ماسٹر فیروز علی اس وقت بیٹھک میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، وہ بھی صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ صدر دین کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا اور وہ سینہ کو بھی کر رہا تھا۔ تانگا ایک طرف کھڑا تھا اور گھوڑا بھی زور زور سے ہنس رہا تھا۔ شیر علی نے جب دیکھا کہ تانگا خالی ہے تو اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر صدر دین کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ عورتوں کو کہاں چھوڑ آیا ہے۔ صدر دین نے ہاتھ جوڑ دیے اور کانپتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، بیویوں کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، انہوں نے مجھے بھی زخمی کر دیا، میں اکیلا تھا جی، کچھ نہیں کر سکا۔ یہ سن کر چودھری رستم علی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے صدر دین کے منہ پر گھونسے اور تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اوئے نمک حرام، اگر تو کمزور ہوتا تو زندہ کیوں واپس آ گیا؟ تو نے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے جان کیوں نہ دے دی؟ کون تھے وہ کتے؟ کس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ انہوں نے ڈھانٹے باندھ رکھے تھے جی، میں ان کی شکلیں نہ دیکھ سکا۔ شیر علی اندر سے بیٹ کی چھری نکال لایا اور صدر دین کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ صدر دین کی دردناک چیخیں سن کر پورا گاؤں جمع ہو گیا تھا، مگر کسی کو شیر علی کا ہاتھ روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ صدر دین مار کھاتے کھاتے زمین پر گر پڑا، اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد 4 آدمی صدر دین کو چرپائی پر ڈال کر اس کے گھر چھوڑ آئے، لیکن چودھریوں کے انتقام کی آگ ابھی سرد نہیں ہوئی تھی۔ رات کے 10 ساڑھے 10 بجے چودھری رستم علی کا چھوٹا بیٹا امیر علی 2 آدمیوں کے ہمراہ صدر دین کے گھر پہنچا اور اس کی بیٹی شریفہ کو اٹھا کر لے گیا۔ اگلی صبح جب شریفہ گھر پہنچی تو اس کا سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ ماسٹر فیروز علی نے جب بات ختم ہوئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ صدر دین کے گھر کے اندرونی کمرے سے کسی لڑکی کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں یہی سمجھا تھا کہ وہ لڑکی اپنے باپ کی حالت پر آنسو بہا رہی تھی، حالانکہ نذیرہ بی بی نے اپنی بیٹی کا ذکر بھی کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ لڑکی اپنی بربادی پر نوحہ کر رہی تھی۔ ملک صاحب، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، میرے ایک ساتھی نے کہا۔ یہ قابل دست انداز پولیس کیس ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، میں نے کہا، لیکن تم دیکھ تو چکی ہو کہ صدر دین یا اس کا باپ مدعا بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی گواہ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں جی ماسٹر صاحب، آپ گواہی دیں گے؟ ماسٹر فیروز علی تامل کرتے ہوئے بولا، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو میری حفاظت کی ضمانت دینا ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا وہ گواہی ہی نہیں دے سکتا تھا۔ صدر دین کے حالات سن کر میرا دل بہت دکھی ہو گیا تھا۔ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ رستم علی کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لوں اور تھانے لے جا کر بند کر دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا، بلکہ اس سے صدر دین کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ بہرحال میں نے اتنا ضرور کیا کہ صدر دین نے اس کی بیٹی شریفہ کو اپنی نگرانی میں ہسپتال پہنچا دیا۔ گاؤں سے رخصت ہونے سے پہلے ہم کچھ اور لوگوں سے بھی ملے اور جھورے ماچھی کے بارے میں سنگن لینے کی کوشش کی، مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ جیسا میں بتا چکا ہوں کہ ہمیں اس کی شکل و صورت یا حلیے کا کوئی علم نہیں تھا۔ چودھری رستم علی اپنی وسیع حویلی میں بیویوں آدمی چھپا سکتا تھا۔ تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے ایک نوجوان جس نے نفیس لباس اور کراکلی کی ٹوپی پہن رکھی تھی بڑی شان سے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے تیکھی قسم کی چھوٹی چھوٹی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور عمر اس کی کوئی 23-24 سال کے قریب تھی۔ میں اس کی شکل دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ چودھری رستم علی کا چھوٹا بیٹا امیر علی تھا۔ حاضر ہو سکتا ہوں جناب، اس نے اندر داخل ہونے کے بعد کہا۔ کون ہو تم؟ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ باہر کھڑے ہو کر اجازت لو، جسے دیکھو منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ اس نے اپنا تعارف کرانے کی کوشش کی اور بولا، ملک صاحب، میں چودھری تم نے سنا نہیں؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ باہر انتظار، یہ چوپال نہیں ہے، تھانے دار کا کمرہ ہے۔ وہ باہر چلا گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کو باہر نکالنے کے بعد میں نے حوالدار کو اپنے کمرے میں بلایا اور اونچی آواز میں کہا، حوالدار، ذرا خیال رکھنا، چودھری رستم علی حویلی سے اگر کوئی آدمی آئے تو اسے فوراً میرے پاس بھیج دینا۔ میں نے یہ بات امیر علی کو سنانے کے لیے ہی کہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ غصے میں واپس چلا جائے۔ حوالدار باہر گیا اور لمحہ بھر بعد امیر علی کو میرے ساتھ لے کر اندر آ گیا۔ اس کو تو میں نے ابھی باہر بھیجا تھا۔ میں نے حوالدار کو پھر سے اندر آنے کے لیے کہا، یہ چودھری رستم علی کا بیٹا امیر علی ہے؟ حوالدار نے کہا، اچھا۔ میں نے کہا، تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم چودھری کے بیٹے ہو؟ بیٹھو۔ ملک صاحب، آپ نے تو مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اس نے کہا۔ میں تو واپس جانے لگا تھا۔ تو حوالدار نے کہا، روز نامچہ وغیرہ لے آؤ، رپورٹ لکھوانے آیا ہے۔ ملک صاحب، صبح ہمارے گاؤں آئے تھے، مگر آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، بہت افسوس ہوا۔ اس نے میرے بولنے کا انتظار کیا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمیں
ہے کہ آپ نے صدر دین کو یہاں اسپتال داخل کرا دیا ہے۔ میں نے اس کا نام بھی لکھوانا چاہتا ہوں۔ ہمارا خیال ہے کہ اغوا اس کی بھگت سے ہوا ہے۔ بڑا میسنا آدمی ہے، ہم نے اس پر کبھی شک نہیں کیا تھا۔ برخوردار کوئی عقل کی بات کرو، میں نے کہا۔ صدر دین ملازم ہے، تمہاری حویلی کا آدمی ہے، اگر میں نے اس کا نام لکھ بھی دیا تو یہ بات تمہارے خلاف جائے گی۔ چودھری کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ واردات حویلی کے ملازموں نے کی ہے۔ اسے تمہارے ہی آدمیوں کو تمہارے خلاف استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اپنے ملازموں کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے کہا۔ ویسے سچ پوچھے تو ہمیں اس پر بہت غصہ ہے۔ سچ کہتے ہو، میں نے کہا۔ غریب آدمی پر سبھی کو غصہ آتا ہے۔ حوالدار رجسٹر لے کر میرے کمرے میں پہنچ گیا اور رپورٹ درج کرنے لگا۔ امیر علی سے سوال و جواب کے دوران پتہ چلا صادقہ بیگم اپنے والدین سے ملنے قصبے آئی تھی۔ میں نے اس کے باپ کا نام اپنی ہی ڈائری میں نوٹ کر لیا تھا۔ اس کا نام مظہر حسین تھا اور وہ معیاری کی دکان کرتا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوا کہ ایک منیاری فروش کی بیٹی کا اتنے بڑے جاگیردار سے رشتہ کیسے جڑ گیا۔ امیر علی کو فارغ کرنے کے بعد میں نے کچھ ضروری کام نپٹائے اور پتہ پوچھتا ہوا مظہر حسین کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ کسی کو نہیں لیا تھا۔ دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خاصی پریشان ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ میں صادقہ بیگم کے کسی رشتہ دار سے ملنا چاہتا ہوں۔ عورت نے بتایا کہ وہ صادقہ بیگم کی ماں ہے۔ بعد میں اس کا نام فاطمہ بی بی معلوم ہوا۔ میری درخواست پر وہ مجھے ایک سادہ سی بیٹھک میں لے گئی۔ تاہم وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ کمرے میں دو افراد اور آ گئے تھے، ایک اس کی بہو اور دوسرا اس کا بیٹا تھا۔ بیٹے کا نام غالباً شیر حسین تھا۔ ماں جی، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی بیٹی صادقہ بیگم کو کل ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ اس کے ہمراہ چودھری رستم علی کی بھانجی ریحانہ بھی تھی۔ آپ کی بیٹی کل آپ سے ملنے آئی تھی۔ وہ غالباً 3-3:30 بجے ریحانہ کی ہمراہ ٹانگے میں واپس روانہ ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے امیر علی اغوا کی رپورٹ لکھوا کر گیا ہے۔ اچھا، فاطمہ بی بی نے حیرانی سے کہا۔ وہ تو کہتے تھے کہ پولیس کو اس معاملے کی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ کمال ہے، شبیر حسین نے کہا۔ آج صبح چودھری کا آدمی ہمیں تاکید کر کے گیا تھا کہ یہ بات باہر نہ نکلے۔ اب انہوں نے خود ہی رپورٹ بھی درج کرا دی ہے۔ ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے سسرال والوں سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے فاطمہ بی بی سے کہا، ماں جی، کل آپ کی بیٹی 6-7 گھنٹے آپ کے پاس رہی تھی۔ آپ نے اس کی روانگی کے وقت کوئی بات محسوس کی تھی یا کسی مشکوک آدمی کو تانگے کے آس پاس تو نہیں دیکھا تھا؟ جی، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں دیکھی تھی، فاطمہ بی بی نے جواب دیا۔ اس نے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھایا تھا اور ٹھیک ٹھاک تھی، اور اس نے 2 بجے ہی تانگے کا انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ریحانہ تانگے سے اتر کر اندر آئی تھی اور کھڑے کھڑے واپس چلی گئی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے بھی بہت کہا تھا مگر وہ دیر ہو جائے گی، صادقہ تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ دونوں جا کر تانگے میں بیٹھ گئیں اور تانگا روانہ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ فاطمہ بی بی کی بہو کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن شاید اپنی ساس کی موجودگی میں جھجک رہی تھی۔ میں نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا، بی بی صادقہ خریداری وغیرہ کرنے بھی گئی تھی؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ خریداری کرنے چلتے ہیں مگر وہ راضی نہیں ہوئی، بہت چپ تھی۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ ماں جی، برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے فاطمہ بی بی سے پوچھا، آپ نے چودھریوں کے ساتھ کیسے رشتہ جوڑ لیا؟ اس نے افسردگی سے جواب دیا، بس جی، ہونے والی کو کون ٹال سکتا ہے، ہم نے کیا، رشتہ جوڑنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شبیر حسین اٹھ کر اندر چلا گیا۔ میں دونوں عورتوں سے باتیں کرتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد اندر سے کسی کے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سن کر فاطمہ بی بی بھی اندر چلی گئی۔ اسی اثناء میں بھی وہاں سے رخصت ہونے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ تھانے صاحب، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، فاطمہ بی بی کی بہو نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ صادقہ کی اپنے آدمی سے انبن ہو گئی ہے۔ کل وہ بہت پریشان تھی۔ کیا اس نے تمہیں کوئی ایسی بات بتائی تھی؟ میں نے ٹولنے کی بہت کوشش کی تھی مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ یہی کہتی تھی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن جاتے وقت وہ اپنا سارا زیور میرے پاس رکھوا گئی ہے۔ کہتی تھی کسی کو بتانا نہیں، گھر میں کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ اور وہ یہ بات سن رہی تھی کہ اس کی ساس ایک شیر خوار بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے واپس آ گئی۔ بچہ رو رہا تھا، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ ساس نے بہو کی باتیں نہیں سنی تھی۔ اس کی بات نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا۔ اگر صادقہ کی چودھری رستم علی سے انبن ہو گئی تھی تو کوئی عجب نہیں کہ اغوا میں اسی کا ہاتھ ہو۔ ایک امکان اور بھی ہو سکتا تھا کہ انبن رستم علی کی پہلی بیوی یا اس کی اولاد سے خوش ہو اور صادقہ نے اپنا مستقبل خطرے میں دیکھ کر زیور اپنی بھابھی کی تحویل میں دے دیا ہو۔ ایسی صورت میں اغوا میں شیر علی یا امیر علی کا ہاتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ریحانہ بھی ساتھ تھی۔ غالباً ریحانہ کو اس لیے ساتھ اغوا کر لیا گیا تھا کہ حویلی کے کسی آدمی پر شک نہ جائے۔ اس قسم کے خیالات میں الجھے ہوئے میں نے گلی میں قدم رکھا۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک نوجوان جو قریبی مسکان کے محرابی دروازے میں کھڑا تھا جلدی سے میری طرف بڑھا۔ اسے میں پہلے بھی گلی میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی عمر
30 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے مجھے سلام کرنے کے بعد کہا، تھانے دار صاحب، میرا نام ایاز احمد ہے، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں رک گیا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ غالباً صادقہ بیگم کے اغوا کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اس اغوا میں چودھری رستم علی کی اولاد کا ہاتھ ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا، اور تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، میں صادقہ بیگم کا کزن ہوں اور یہ سامنے ہمارا گھر ہے۔ اگر آپ کو جلدی نہ ہو تو چند منٹ کے لیے اندر تشریف لے آئیں، میں آپ کو کچھ تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے لمحے بھر کے لیے سوچا، پھر نوجوان کے ہمراہ اندر چلا گیا۔ رسمی کلمات کے بعد ایاز احمد نے کہا، ملک صاحب، صادقہ میری منگیتر تھی، اور اگر رستم علی اسے اغوا نہ کروا لیتا تو اس وقت وہ میری بیوی ہوتی۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تھانے میں اغوا کی ایسی کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی۔ جی ہاں، اس اغوا کی رپورٹ تھانے میں درج نہیں کروائی گئی تھی، اس نے کہا، کیونکہ رستم علی نے اپنے بدماشوں کے ذریعے صادقہ کے گھر والوں کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ واقعہ 2 سال پہلے پیش آیا تھا۔ صادقہ بیگم ان دونوں اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ایک روز اتفاق سے چودھری رستم علی نے اسے دیکھ لیا اور اسے وہ اپنی بھانجی ریحانہ کے ساتھ لے آیا، اور اسے اسکول چھوڑ کر بازار جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے صادقہ کو دیکھا اور پہلی نظر میں اس کا گرویدہ ہو گیا۔ چند روز تک وہ صادقہ بیگم کے بارے میں معلومات اکٹھا کرتا رہا، پھر اس نے اپنی بھانجی کے ذریعے اسے کھانے کی دعوت بھجوائی۔ صادقہ کو اس دعوت پر بہت تعجب ہوا۔ تمہارے ماموں نے میری دعوت کی ہے؟ اس نے ریحانہ سے پوچھا، لیکن میں تو انہیں نہیں جانتی تھی، پھر میں اکیلی کیسے جا سکتی ہوں تمہارے گھر؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، ریحانہ نے کہا۔ ہمارا اپنا تانگا ہے، کھانے کے بعد تانگا آپ کو واپس چھوڑ جائے گا۔ لیکن کیوں؟ صادقہ نے زور دے کر پوچھا، تمہارے ماموں نے میری دعوت کیوں کی ہے؟ انہیں جو شخص اچھا لگتا ہے وہ اسے حویلی بلانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ ریحانہ، تمیز سے بات کرو، صادقہ نے غصے میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ جی مطلب تو بالکل سیدھا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی۔ چند روز پہلے ماموں میرے ساتھ یہاں آئے تھے۔ جب ہمارا تانگا اسکول کے سامنے رکا تو آپ سامنے سے آ رہی تھی۔ ماموں نے آپ کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ صادقہ نے بے اختیار ریحانہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا، غصے سے بولی، بکواس مت کرو، ایسے بےہودہ ہے تمہارے ماموں، اسکول کے ٹیچر کو طاقتے ہیں، آئندہ ان کا نام بھی نہ لینا میرے سامنے، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ریحانہ نے گھر جا کر یہ ساری باتیں اپنے ماموں کو بتا دی۔ ایک معمولی ٹیچر کی ترائی سن کر چودھری رستم علی غصے سے بھپر گیا۔ اس نے ریحانہ سے کہا، تم اپنی استانی سے کہہ دینا کہ ہماری عنقریب ملاقات ہوگی۔ صادقہ نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اسے وہم بھی نہیں تھا کہ وہ ایک جاگیردار کی دھمکی ہے۔ اس کے 10-12 روز کے بعد صادقہ بیگم اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی، لیکن اسکول نہ پہنچ سکی۔ چودھری رستم علی کے گنڈوں نے اسے اتنی صفائی کے ساتھ اغوا کیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ ان کی بیٹی اسکول میں بچیوں کو پڑھا رہی ہے۔ 10 بجے کے قریب چودھری رستم علی صادقہ کے گھر پہنچا اور اس کے باپ مظہر حسین کو دکان میں بلا کر اس کی بیٹی کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا تھما دیا۔ رکا بہت مختصر تھا۔ صادقہ نے لکھا تھا، پیارے ابا، میں اس وقت چودھری رستم علی کی حویلی میں ہوں۔ اگر آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو گھر کے تمام افراد کے ہمراہ فوراً یہاں پہنچ جائیں، محلے والوں کو کچھ نہ بتائیں، آپ کی بیٹی صادقہ۔ مظہر حسین رکا پڑھ کر گھبرا گیا اور اس نے چودھری رستم علی سے پوچھا، چودھری صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ صادقہ تو صبح گھر سے اسکول گئی تھی، وہ آپ کی حویلی کیسے پہنچ گئی؟ مظہر حسین کبھی کبھی رات سے لمبے ہو جایا کرتے ہیں، چودھری رستم علی نے جواب دیا۔ اور سنو، سوال جواب میں وقت ضائع نہ کرو، تمہاری بیٹی پریشان ہو رہی ہوگی، تم لوگ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے 2 تانگے اور منگوا لیے ہیں، باقی باتیں وہاں چل کر کریں گے۔ پریشان حال مظہر حسین اپنے 2 بیٹوں، ایک بہو ایک بیٹی اور بیوی کے ہمراہ تانگے میں جا بیٹھا، اور چودھری رستم علی کا اصرار تھا گھر کے سب افراد ساتھ جائیں گے۔ تینوں تانگے حویلی کے بجائے گاؤں کے ایک پختہ مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ مکان کے باہر نصف درجن مسلح افراد موجود تھے۔ کچھ آدمی بیٹھک میں انتظار کر رہے تھے، ان میں ایک مولوی چودھری تھا۔ چودھری رستم علی مظہر حسین اور اس کی بیوی فاطمہ بیوی کو الگ کمرے میں لے گیا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ خوشی سے اجازت دے دیں گے تو ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ چودھری صاحب، میں عزت دار آدمی ہوں، بوڑھے مظہر حسین نے کہا، میری بیٹی کا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ یہ ظلم نہ کریں اور صادقہ کو ہمارے ساتھ جانے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ مظہر حسین، میں نے تمہاری عزت بچانے کے لیے ہی تمہیں یہاں بلوایا ہے، چودھری رستم علی نے نخوت سے کہا۔ صادقہ نے میری بھانجی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور مجھے گالیاں دی تھیں، اب وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گی، تم شادی پر راضی ہو یا نہ ہو، بیٹی تمہاری یہیں رہے گی، اس کی شادی کر دو گے تو وہ عزت سے رہے گی، نہیں تو ذلت سے رہے گی۔ صادقہ ساتھ والے کمرے میں ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور مشورہ کر لو۔ اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور خود باہر چلا گیا۔ کمرے میں صادقہ بیگم کے علاوہ 2 عورتیں اور بھی تھیں۔ صادقہ کا دہشت سے برا حال تھا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاطمہ بیوی بھی رونے لگی۔ کمرے میں موجود ایک عورت نے فاطمہ بیوی سے کہا، بہن، یہ تمہاری بیٹی کی خوش نصیبی ہے کہ چودھری صاحب نے اس کے لیے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔
ورنہ وہ اسے ایسے ہی اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ ایسے قصے یہاں بہت ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں یا تو کچھ کھا کر ہمیشہ نیند سو جاتی ہیں یا پھر اس بازار میں پہنچا دی جاتی ہیں جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ چپ چاپ ہاں کر دو، عزت بنی رہے گی۔ میاں بیوی کو بیٹی کی عزت بچانے کا کوئی راستہ سمجھائی نہیں دیتا تھا۔ 1 گھنٹے تک سوچ بچار کے بعد انہوں نے ہاں کر دی اور صادقہ بیگم اور ہچکیوں کے درمیان چودھری رستم علی کی بیوی بن گئی۔ جناب، یہ ہے صادقہ بیگم کی شادی کا المیہ۔ ایاز احمد نے بات ختم کرنے کے بعد کہا، اب کچھ عرصے سے رستم علی کی پہلی بیوی اور اس نے بچوں نے صادقہ کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اغوا کا ڈرامہ انہوں نے ہی رچایا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں انہوں نے صادقہ کو قتل نہ کر دیا ہو۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم تمہاری فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھائیں گے اور مجرموں کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کریں گے۔ جب میں تھانے پہنچا تو چودھری دوست محمد کو اپنا منتظر پایا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، ماسٹر صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے میرا بھیجا ہوا تحفہ واپس کر دیا۔ میں نے کسی غلط نیت سے تو تحفہ نہیں بھیجا تھا چودھری صاحب، آپ کی نیت کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، مگر میں نے آپ کے ساتھ تحفہ بھیجا تھا۔ وہ بڑا غلط آدمی تھا، وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کر رہا تھا۔ بہرحال اس بات کو چھوڑیں، یہ اغوا کا قصہ ہے۔ چودھری رستم علی نے آپ کے خلاف پرچہ کٹوایا ہے کہ آپ نے اس کی بھانجی اور بیوی کو اغوا کروایا ہے۔ کیا؟ اس کی حیرانی بہت اصلی تھی۔ اس بڈھے کنگ کی بیوی کو کسی نے اغوا کر کے کیا کرنا تھا؟ ہم نے تو صرف اس کی بھانجی کے اغوا کی خبر سنی تھی، یہ بیوی کب اغوا ہوئی ہے؟ چودھری صاحب، اگر یہ ایکٹنگ ہے تو بڑی عمدہ ایکٹنگ ہے۔ میں نے کہا، بہرحال میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ چودھری رستم علی کی بھانجی اور بیوی کل 3-4 بجے کے درمیان اغوا کی گئی ہیں۔ دونوں تانگے میں اپنے گاؤں جا رہی تھی۔ راستے میں 3 ڈاکو انہیں جنہوں نے ڈانٹے باندھ رکھے تھے انہیں اغوا کر لیا۔ چودھری رستم علی کی بیوی کا نام صادقہ بیگم ہے اور وہ اس کی دوسری بیوی ہے۔ نوجوان اور خوبصورت بھی ہے۔ ملک صاحب، میں کوئی متقی پرہیزگار آدمی نہیں ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ اغوا کی اس واردات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کے ایس پی کو پوری حویلی دکھا دی ہے۔ اگرچہ چودھری دوست محمد بھی جاگیرداروں والی خصوصیات موجود ہیں، اگر وہ قدرے معقول آدمی تھا اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا تھا، مجھے اس کی بات میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتا تھا۔ چودھری صاحب، میں آپ کی بات پر شک نہیں کرتا۔ میں نے کہا، مگر ہو سکتا ہے آپ کی برادری کے کسی فرد نے آپ کے علم میں لائے بغیر یہ کارروائی کی ہو۔ سب لوگ آپ جیسے ٹھنڈے مزاج کے نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کی سوچ پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ تھانے داروں کو اسی طرح سوچنا چاہیے، لیکن یہ تو محض اندازہ ہے۔ اندازے تو آدمی 100 لگا سکتا ہے، مگر میرا تو خیال ہے کہ یہ ساری بات ہی جھوٹ ہے۔ چودھری رستم علی کے کسی آدمی نے ہماری دشمنی کو ہوا دینے کے لیے ڈرایا رچایا ہے، لیکن ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ اگر کسی نے بری نیت سے ہمارے گاؤں کا رخ کیا ہے تو وہ اپنی بربادی کو خود ذمہ دار ہوگا۔ میں چودھری رستم علی کے گاؤں گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ میں نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے اور توقع ہے کہ 4-6 دن میں حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چودھری دوست محمد کچھ دیر بیٹھ کر رخصت ہو گیا۔ اس کے ہمراہ 4-5 آدمی تھے جو سب کے سب مسلح تھے۔ جو ASI اس کے گاؤں گیا تھا وہ واپس آ گیا تھا۔ اسے واردات کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس نے ایک کھوجی کی خدمات حاصل کر لی تھی اور پولیس کے مخبروں کو بھی چوکنا کر دیا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے بعد کھوجی تھانے میں آیا اور اپنے کھوج کی تفصیل مجھے بتائی۔ اس کے بیان کے مطابق ڈاکو نے رات ایک غیر آباد ڈیرے پر گزاری تھی۔ اس ڈیرے پر اس نے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور ریحانہ کی کتابیں پڑی ہوئی دیکھی تھیں۔ ان چیزوں کو اس نے جوں کا توں وہاں پڑے رہنے دیا تھا۔ میں نے ASI کو ساتھ لیا اور کھوجی کے ہمراہ مذکورہ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ وہ جگہ جائے واردات سے 4 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ وہاں چند کچے کوٹھے اور ایک وسیع احاطہ بنا ہوا تھا۔ ایک کوٹھے کے سامنے تھوڑی سی جگہ صاف تھی، چونکہ وہ گرمیوں کے دن تھے اس لیے معلوم یہ ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں نے رات باہر گزار دی تھی۔ ایک کمرے کے اندر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور چند کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے اور کتابیں اپنے قبضے میں کر لیں۔ غالباً کمرے کے اندر عورتوں پر مجرمانہ حملہ کیا گیا تھا۔ کھوجی ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ سامنے چنی وال جانے والی سڑک ہے۔ گھوڑوں کا کھرا اس سڑک تک جاتا ہے۔ وہاں سے کھرا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ 2 گھوڑوں کا کھرا چنی وال کی طرف جاتا ہے اور ایک گھوڑے کا کھرا چودھری رستم علی کے گاؤں کی طرف جاتا ہے۔ چنی وال جانے والے 2 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا بغیر سوار کے معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کا کھرا ہلکا ہے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، ڈاکوؤں کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، یعنی کل 5 افراد اور 3 گھوڑے تھے۔ ایسی صورت میں گھوڑا بغیر سوار کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس معاملے میں تو میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں، کھوجی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ عورتوں نے ایک ڈاکو کی نگرانی میں پکی سڑک پر سفر کیا تھا۔ یہ سفر انہوں نے کسی گاڑی یا تانگے پر کیا ہوگا، لیکن ان کا کھرا مجھے نہیں مل سکا۔ اب 2 گھوڑوں کی کہانی بھی سن لیں۔
یہ دونوں چنی وال کے قریب ایک کنویں تک گئے تھے۔ وہاں انہوں نے رک کر غالباً پانی پیا تھا اور دوسری طرف سے چکر لگا کر سڑک کی طرف نکل گئے تھے۔ اور جو گھوڑا رستم علی کے گاؤں کی طرف گیا تھا، اس کا کھرا کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس کا کھرا گاؤں میں پہنچ کر غائب ہو گیا۔ یا تو وہ گھوڑا ابھی تک گاؤں میں ہی ہے یا پھر کسی چور راستے سے باہر نکل گیا ہے۔ تم نے چودھری رستم علی کے گاؤں میں کسی سے ان باتوں کا ذکر تو نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ مجبوراً ذکر کرنا پڑا، اس نے جواب دیا۔ پہلے انہیں چودھری دوست محمد پر شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بات بگڑ گئی تھی۔ 2 گھوڑے چنی وال پہنچے تھے اور پھر واپس چلے گئے تھے۔ ایک گھوڑا چودھری رستم علی کے گاؤں گیا تھا۔ میرا دھیان زیادہ اسی طرف جاتا تھا کہ واردات کرنے والے چودھری رستم علی کے آدمی تھے، لیکن انہوں نے چودھری دوست محمد پر شبہ ڈالنے کے لیے 2 گھوڑے چنی وال بھجوا دیے تھے اور وہ گاؤں کے قریب سے ہو کر واپس آ گئے تھے۔ صورتحال اس کے برعکس بھی ہو سکتی تھی۔ ہم نے ڈیرے کا اچھی طرح جائزہ لیا اور ڈاکوؤں کے کھرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پکی سڑک پر پہنچ گئے۔ وہاں سے ایک کچی سڑک چنی وال کی طرف جاتی تھی۔ کھوجی ہمیں کھرے کی تفصیل اور اپنی تھیوری بتاتا جاتا تھا۔ سڑک دور دراز تک سنسان پڑی تھی۔ کچی سڑک سے ہوتے ہوئے اس کنویں پر جہاں پہنچے جہاں سے بقول کھرا ڈاکوؤں کے گھوڑوں نے پانی پیا تھا۔ کنواں چل رہا تھا اور ایک بوڑھا آدمی گدی پر بیٹھا بیلوں کو ہانک رہا تھا۔ وہ خاصا عمر رسیدہ تھا اور نظر بھی اس کی کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ گزشتہ صبح کنویں پر کون تھا؟ اس نے جواب دیا کہ گزشتہ صبح بھی وہی تھا۔ کل صبح ایک آدمی 2 گھوڑوں کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میں نے کہا، اس نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا تھا۔ تمہیں اس کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ ضرور آیا ہوگا جی، اس نے جواب دیا۔ ادھر سے بندے بھی پانی پیتے ہیں اور ڈنگر بھی پیتے ہیں، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے جی۔ گدا پانی ہے جی۔ میں نے چند سوالات کیے مگر کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ نظر کے علاوہ اس کا مشاہدہ بھی کمزور تھا۔ تھانے واپس پہنچ کر میں نے 2 چھاپہ مار پارٹیاں ترتیب دیں اور انہیں مختلف علاقوں کی طرف بھیج دیا۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ اغوا شدہ عورتیں کسی قریبی علاقے میں مقید تھیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نے امکانی بلوئے کی طرف اطلاع ایس پی کو بھجوا دی تھی۔ دوپہر کے بعد ایس پی کے حکم کی تکمیل میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 12 افراد پر مشتمل ایک پارٹی تھانے پہنچ گئی۔ ان کی قیادت سب ایک انسپکٹر کے سپرد تھی۔ ایس پی نے حکم بھیجا تھا کہ بلوئے کو سختی سے کچل دیا جائے، کسی پارٹی کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے۔ انسپکٹر کا نام شمشیر خان تھا۔ وہ خاصا دلیر آدمی تھا۔ اسی شام ایک مخبرے نے ہمیں اطلاع دی کہ چودھری رستم علی نے 10-12 مسلح افراد تیار کیے ہیں اور چودھری دوست محمد کی حویلی پر رات کے وقت دھاوا بولنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ میں نے شمشیر خان سے مشورہ کیا، پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ملک صاحب؟ اس نے پوچھنے والی کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، چنی وال چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر رستم علی کے جتھے کا انتظار کریں گے۔ اگر وہ شرافت سے واپس نہ گیا تو پھر وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ایس پی کا بھی یہی حکم تھا۔ ہم نے 10-12 آدمی اپنے ساتھ لیے اور چنی وال پہنچ گئے۔ چودھری دوست محمد نے 2 کمرے ہمارے لیے کھلوا دیے اور کھانے پینے کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ ملک صاحب، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ اگر وہ وارننگ پر واپس چلا گیا تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے فائرنگ کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ فائرنگ کے ساتھ گھوڑوں کے ہنکانے اور انسانی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ شمشیر خان اور سپاہی بھی بیدار ہو گئے۔ ہم نے نصف سپاہیوں کو ڈیوٹی پر رہنے دیا تھا اور نصف کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ رستم علی ہمارے ساتھ دھوکہ کر گیا ہے، شمشیر خان نے کہا۔ ہمیں اس کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو حویلی کی طرف سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ صورتحال خاصی سنگین تھی۔ میں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور تیزی سے حویلی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی ہم گلی کے کونے پر پہنچے، دوسری طرف گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ہماری طرف فائر کیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ تاریکی کی وجہ سے صورتحال کا اندازہ کرنا بہت مشکل تھا۔ میں حملہ آوروں کو وارننگ دینا چاہتا تھا مگر شمشیر خان نے سپاہیوں کو فائرنگ کرنے کا حکم دے دیا، جس کے ساتھ ہی 9 درجن رائفلیں شعلے اگلنے لگیں۔ ایک تو ہم وردیوں میں نہیں تھے، دوسرے وہاں اندھیرا بھی تھا۔ چودھری رستم علی کے ہاتھ میں یہی سمجھے کہ ہم مخالف پارٹی کے آدمی تھے۔ وہ میری وارننگ کے باوجود فائرنگ سے باز نہیں آئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ دوسری طرف چودھری دوست محمد کے آدمی مورچہ لگائے بیٹھے تھے اور نکلنے کا وہی ایک راستہ تھا جسے ہم روکے بیٹھے تھے۔ گھوڑوں کی ہمنہاہٹ اور انسانی چیخو پکار کے درمیان تقریباً 15-20 منٹ تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ سپاہی قریبی مکانوں میں گھس گئے تھے اور تاک
کر نشانے لگا رہے تھے۔ شرپسند گھوڑوں پر سوار تھے اور انہیں کوئی راستہ فرار کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ہاتھ اٹھا کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ اسی اثناء میں ڈیوٹی دینے والے سپاہی بھی موقع پر پہنچ چکے تھے۔ جب صورتحال قابو میں آئی تو میں نے قریبی گھروں سے لائٹیں منگوا لی اور نقصانات کا جائزہ لینے لگا۔ 3 شرپسند ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں چودھری رستم علی کے دونوں بیٹے شامل تھے۔ زخمیوں میں 2 کی حالت نازک تھی۔ چودھری رستم علی بھی زخمی ہوا تھا۔ ایک زخمی خاصا لئیم شہیم اور قوی الجثہ نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی۔ پوچھ تچھ پر پتہ چلا کہ وہ چورا ماچھی تھا۔ زخمیوں کے علاوہ وہ جو آدمی ہم نے گرفتار کیے ان کی تعداد 4 تھی۔ باقی افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لاشوں، زخمیوں اور زیر حراست افراد کو میں نے شمشیر خان کی نگرانی میں فوراً قصبے روانہ کر دیا اور اسے تاکید کر دی کہ زخمیوں کو کڑی نگرانی میں ہسپتال داخل کروائے، کیونکہ زخمی بھی زیر حراست تھے اور ان کے ساتھ انہیں چھڑوانے کی کوشش کر سکتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے باقی سپاہیوں کو ساتھ لیا اور چودھری دوست محمد کی حویلی میں جا پہنچا۔ وہاں پر 50-60 آدمی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ باہر 3 لاشیں پڑی تھیں، جن میں وہ 2 لاشیں ماں اور اس کے معصوم بچے کی تھیں۔ چودھری دوست محمد کی آنکھیں پرنم تھیں۔ اس نے گلوگیر لہجے میں بتایا کہ ہلاک ہونے والی اس کی بیٹی تھی، جو اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ سے نکالنے کی کوشش میں خود بھی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ تیسری لاش اس کے نوجوان بھتیجے کی تھی، جو شرپسندوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ نصف درجن افراد افراتفری اور بھگدڑ کے دوران زخمی ہوئے تھے، مگر کوئی شدید زخمی نہیں ہوا تھا۔ گاؤں میں ایک تجربہ کار کمپاؤنڈر بھی موجود تھا، جو زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ چودھری رستم علی حویلی کو آگ لگانے کے بعد فرار ہونا چاہتا تھا۔ وہ آگ لگانے میں تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن نکل بھاگ جانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جس راستے کو اس نے فرار کا راستہ بنایا ہوا تھا، اس میں ہم حائل ہو گئے تھے۔ اگرچہ مجھے چودھری دوست محمد کی بیٹی اور اس کے معصوم بچے کی موت کا بہت صدمہ ہوا تھا، مگر میں خوش بھی تھا، کیونکہ وہ 2 موذی مارے جا چکے تھے اور بڑا موذی گرفتار ہو گیا تھا۔ میں اسے سخت ترین سزا دلوانا چاہتا تھا۔ میرے پاس شہادتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلی صبح ایس پی، ڈپٹی کمشنر اور دیگر اعلیٰ حکام نے موقع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے تمام حالات نمٹنے کے بعد حکم دیا کہ ملزموں کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے سخت کارروائی کی جائے گی اور کسی قسم کی نرمی نہیں رکھی جائے گی۔ میں رات بھر جاگا ہوا تھا، اس لیے ضروری کام نپٹانے کے بعد آرام کرنے گھر چلا گیا۔ شام کو جب میں تیار ہو کر ہسپتال پہنچا تو سب سے پہلی خبر مجھے یہ ملی کہ ڈاکٹروں نے جھورے ماچھی کی داہنی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ یہ عمل اس کی جان بچانے کے لیے کی گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر نشہ آور انجیکشن کے زیر اثر بے ہوش پڑا تھا۔ چودھری رستم علی اور دیگر 2 زخمی قدرے بہتر حالت میں نظر آتے تھے۔ اس کے جسموں کے بیشتر حصے پٹیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ چودھری رستم علی نے مجھے دیکھ کر کہا، ملک صاحب، میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز بڑی مشکل سے نکل رہی تھی، مگر اس کے تکبر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں موجود ڈاکٹر اور اے ایس آئی سے کہا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ ڈاکٹر تو فوراً ہی باہر چلا گیا تھا۔ اے ایس آئی نے قدرے تامل سے کہا، پھر میرے اشارے کے بعد باہر چلا گیا۔ ملک صاحب، میں آپ سے بازی کرنا چاہتا ہوں، رستم علی نے کہا۔ اس کی آواز دھیمی مگر لہجہ مستحکم تھا۔ میرے 7 آدمی آپ کی حراست میں موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ 4 آدمیوں کی حراست میں رکھیں اور 3 کو چھوڑ دیں۔ رپورٹ میں بھی 4 ہی آدمیوں کا ذکر کریں۔ رستم علی، ہماری حراست میں 8 آدمی ہیں۔ اپنے آپ کو حراست سے باہر مت سمجھو۔ میرے لب و لہجے سے اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہو گئی۔ بولا، ملک صفدر حیات، ذرا سنبھل کر بات کرو۔ نہیں، کس سے بات کر رہے ہو؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں رستم علی، میں اغوا قتل کے ملزم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ شاطر آدمی میرا موڈ دیکھ کر غصہ پی گیا۔ قدر تحمل سے کہا، ملک صاحب، آپ نے بھی یہیں رہنا ہے اور ہم نے بھی یہیں رہنا ہے۔ اگر آپ مجھے ظالم سمجھتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ مجھے کافی شے مل چکی ہے۔ میرے دونوں بیٹے مر چکے ہیں اور میں یہاں بے بس ہوں۔ میری بڑی چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میرا اور میرے آدمیوں کا نام FIR میں درج نہ کریں۔ اس مہربانی کے عوض جو حکم کریں گے میں وہ آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ ابھی مجھے فرصت نہیں ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ صدر دین اور اس کی بیٹی کی مزاج پرسی کرنے جا رہا ہوں۔ تجھے پتہ تو ہوگا کہ تیرے ایک سرکش بیٹے نے صدر دین کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا اور دوسرے سورما بیٹے نے اس کی معصوم بیٹی شریفہ کو اٹھا کر رات بھر اس کی چیخیں سن کر قہقہے لگاتا رہا تھا۔ او یار ملک صاحب، کیوں مجھے غصہ دلا رہے ہو؟ خواہ پیچھے جذباتی ہو رہے ہو۔ تف ہے تیری حالت پر رستم علی، تجھے ابھی تک خدا کی
مار نہیں آئی، ذرا سوچ کہ قدرت نے تیرے بیٹوں کو ان کے ظلم کی سزا دی ہے، کتے کی موت مر گئے، جا دیکھ مردہ خانے میں ان کی کیسے چیڑ پھاڑ ہوئی پڑی ہے، کہاں گیا ان کا تانا اور کہاں گیا وہ روب دبدبا۔ وہ غصے سے کانپنے لگا۔ اوئے تھانے دار، تو نے میرا غصہ نہیں دیکھا۔ میں اس کے کمرے سے نکل کر جنرل وارڈ میں پہنچ گیا۔ صدرالدین ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی بیٹی شریفہ اور بیوی بھی وہاں موجود تھی، دونوں بستر کے قریب فرش پر بیٹھی تھی۔ کیا حال ہے صدرالدین؟ میں نے پوچھا۔ اب تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم اور آپ کی مہربانی ہے۔ لیٹے رہو، میں نے کہا۔ اللہ نے تجھ پر ظلم کا بدلہ لیا ہے۔ چودھری رستم علی کے دونوں بیٹے مارے گئے ہیں، ان کی لاشیں مردہ خانے میں پڑی ہیں۔ چودھری رستم علی کو بھی 7 آدمیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے، وہ اسی ہسپتال میں زخمی پڑا ہے۔ حسن نے کسی کا برا نہیں چاہا تھا، صدرالدین نے کہا۔ بڑے کہہ گئے ہیں کہ دشمن کی موت پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ملک صاحب، تہاڈی بڑی مہربانی ہے جی، نذیرہ بی بی نے کہا۔ تسی ساڈے تے بڑا احسان کیتا ہے۔ تیرا کیا حال ہے شریفہ بی بی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میری بات سن کر سر نیچے کر لیا، آہستہ سے بولی، ٹھیک ہوں جی، ڈاکٹر نے دوائی دی ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ہسپتال کے باہر چودھری رستم علی کے عزیز رشتہ دار لاشیں لینے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک شخص جو دوسروں سے معتبر معلوم ہوتا تھا میرے قریب آیا اور موٹی موٹی رقموں کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تھانے میں آ کر بات کرے اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے ہسپتال کے اندر پولیس کا سخت پہرا لگا رکھا تھا اور ملزموں سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ چند روز کے بعد میں نے زخمی ملزمان کو حوالات میں منتقل کر دیا اور عدالت سے ان کا ریمانڈ لے لیا۔ اس دوران میں چودھری رستم علی کے آدمی مسلسل میرے پاس آ رہے تھے۔ وہ رشوت، دھمکیوں اور بڑے افسروں کی سفارشوں سے اپنا کام نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں انہیں ٹالتا رہا اور بالآخر تعزیرات پاکستان کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کر کے پرچہ کاٹ دیا۔ جیسا کہ قارئین جانتے ہیں کہ اس سارے ہنگامے کی ابتدا صادقہ بیگم اور ریحانہ کے اغوا سے ہوئی تھی۔ یہ دونوں عورتیں بازیاب نہیں ہوئی تھیں اور نئے ہنگامے کی وجہ سے ہماری توجہ اس طرف سے ہٹ گئی تھی۔ 10-12 روز کے بعد مجھے پتہ چلا کہ صادقہ بیگم گھر پہنچ گئی، لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو جھورے ماچھی کے کیے گئے ایک بالغ جرم کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ لمبا تڑنگا اور قوی الجثہ ڈاکو، جس نے کچھ عرصے سے علاقے میں بڑی دہشت پھیلا رکھی تھی، ٹانگ کٹنے کے بعد بالکل ڈھہ گیا تھا۔ وہ ہر وقت پریشان اور کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ ایک روز پوچھ گچھ کے دوران جب اس نے یہی فقرہ دہرایا تو میں نے کہا، جھورے، تم نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہی بات کہی تھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا اشارہ رستم علی کی کون سی بیوی کی طرف ہے؟ صادقہ بیگم کی طرف، اس نے جواب دیا۔ میں اس عورت کی ہمدردی میں اس حالت کو پہنچا ہوں ملک صاحب، میں کبھی کسی عورت کے چکر میں نہیں پھنسا۔ میرے استاد نے کہا تھا، جھورے، عورت کی 2 چیزوں سے بچ کر رہنا، اس کے حسن سے اور اس کے آنسوؤں سے۔ یہ 2 بڑی چیزوں کا تختہ الٹ کر رکھ دیتی ہیں ملک صاحب۔ میں بھی 2 چیزوں کے چکر میں پھنس گیا اور آج ایک ٹانگ سے محروم آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے کہا، جھورے، کھل کر بات کرو۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ چودھری رستم علی سے اس کی دوستی کو 1-1.25 سال ہوا ہے۔ پہلے وہ کبھی کبھار حویلی جاتا تھا، بعد میں چودھری نے اسے حویلی کے اندر ایک کمرہ دے دیا۔ اس کمرے کا راستہ باہر سے تھا، لیکن ایک دروازہ اندر کی طرف بھی کھلتا تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اندر سے اس کی کنڈی لگی رہتی تھی اور کبھی استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک روز رات کے 12 بجے ٹک ٹک کی مدھم آواز سن کر جھورے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے آواز پر غور کرنے لگا۔ تب اس نے محسوس کیا کہ ٹک ٹک کی آواز اندرونی دروازے سے آ رہی تھی۔ پہلے اسے خیال آیا کہ شاید کوئی چوہا دروازے کو کتر رہا تھا، لیکن مزید غور کرنے پر اسے یہ خیال درست نہ لگا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور دروازے کے قریب گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ اچانک اس نے چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنی۔ اس نے ہولے سے پوچھا کہ ادھر کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی دروازہ تھوڑا سا کھلا اور جھورے نے ایک نسوانی آواز سنی، جھورے، میں چودرانی ہوں، صادقہ بیگم، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ جھورے کے 14 ٹپک روشن ہو گئے۔ چودرانی آدھی رات کے وقت اس سے کیا بات کرنا چاہتی تھی؟ اس وقت صادقہ بیگم کی پوری کہانی معلوم نہیں تھی، تاہم اس نے اتنا سن رکھا تھا کہ صادقہ بیگم چودھری کی دوسری بیوی ہے اور نوجوان اور خوبصورت بھی۔ اس کے دل میں شک پیدا ہوا، بوڑھے شوہر کی نوجوان بیوی نے آدھی رات کے 12 بجے اس کے دروازے پر دستک کیوں دی تھی؟ چودرانی، مجھے تو بات کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ سوچ لو کہ کہیں چودھری نہ جاگ جائے۔ میں پکا بندوبست کر کے آئی ہوں۔ صادقہ بیگم نے دروازہ پورا کھول دیا۔ تم کوئی فکر نہیں کرو۔ جھورے نے دیکھا کہ صادقہ بیگم کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کا حسین چہرہ تاریکی میں بھی دمک رہا تھا۔ جھورے، میں اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر تمہارے پاس آئی ہوں، اس نے کہا، لیکن یہ بات سن لو کہ میں کسی بری نیت سے نہیں آئی ہوں۔ میں نے تمہاری دلیری کے بہت قصے سنے ہیں، یہ بھی سنا ہے کہ تم زبان کے پکے ہو، وعدہ کرتے ہو تو پوری طرح نبھاتے بھی ہو۔ میں بہت دکھی عورت ہوں، اس حویلی میں مجھ پر بہت ظلم ہوا ہے۔ اگر تم میری بات کو راز رکھنے میں میری مدد کرنے کا وعدہ کرو تو میں بات آگے بڑھاؤں۔
جھورے نے کہا کہ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ صادقہ بیگم سے کہتا بی اپنا راستہ ناپو، میں اس قسم کے وعدے نہیں کیا کرتا، لیکن رات کی تنہائی میں ایک نوجوان عورت کے قریب نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ اس نے صادقہ بیگم کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ صادقہ بیگم نے درمیانی دروازہ بند کر دیا اور جھورے کی چرپائی پر جا بیٹھی اور جھورا کھڑا رہا۔ بیٹھ جاؤ، صادقہ بیگم نے کہا اور جھورا چرپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ قداور ڈاکو حیرت سے اس کی عورت کو گھور رہا تھا جو تاریکی اور تنہائی کے باوجود اس سے ذرا بھی مرعوب نظر نہیں آتی تھی۔ جھورے کہنے کو تو سونے چاندی میں کھیلتی ہوں اور مجھے دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، مگر میں اندر سے بہت دکھی ہوں۔ میں اس حویلی میں قیدیوں کی زندگی گزار رہی ہوں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، چودھری مجھے اغوا کر کے لایا تھا اور میری مرضی کے خلاف زبردستی میرے ساتھ شادی کی تھی۔ اس نے اپنے اغوا کا سارا واقعہ جھورے کو بتایا۔ چودھرانی، جو کچھ ہو چکا ہے اس سے بدلا نہیں جا سکتا، جھورے نے کہا۔ چودھری تمہیں کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ ہاں میں جانتی ہوں، چودھری کو تو یہی چاہتا ہے کہ میں اس حویلی میں کھل کر مر جاؤں، لیکن میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ میں چودھری سے اپنی ذلت کا انتقام ضرور لوں گی۔ چودھری سے، اس کی بھانجی ریحانہ سے، کیونکہ ریحانہ نے اپنے ماموں کو میرے خلاف بھڑکایا تھا۔ سچ پوچھو تو میں ایک امید پر زندہ ہوں، ورنہ کب کی خودکشی کر چکی ہوتی، اور اس انتقام کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں چودھری کو قتل کر دوں؟ جھورے نے پوچھا۔ نہیں، میں چودھری کو زندہ رکھ کر ذلیل کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے مفت مدد نہیں چاہیے، میں تمہاری محنت کا معاوضہ تمہیں دوں گی۔ جو کام میں تم سے لینا چاہتی ہوں وہ تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ کچھ پتہ تو چلے کیا کام ہے؟ جھوری، میں اکثر تمہیں چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا پیشہ ڈکیتی ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ تم دلیر اور وعدہ وفا کرنے والے مرد ہو۔ میں جو منصوبہ تمہیں بتانے والی ہوں اس پر کئی مہینوں غور کر رہی ہوں۔ بہت سیدھا سادہ منصوبہ ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں تم مجھے اور ریحانہ کو اغوا کر لو۔ موقع میں تمہیں فراہم کر دوں گی، تمہیں اور ریحانہ کو اغوا کر لوں، لیکن اغوا کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا جتھا بہت مضبوط ہے۔ تم اس کام میں کے لیے 3 آدمی تیار کرو۔ انہیں ساری بات سمجھانا، یہ نہ بتانا کہ منصوبہ میں نے بنایا ہے، مگر انہیں یہ سمجھا دینا کہ یہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں اور میں جب چاہوں مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ ریحانہ خوبصورت لڑکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا کوئی آدمی ریحانہ کے ساتھ شادی کر لے یا کسی بڈھے کے ساتھ اس کی شادی کر دے، جس طرح چودھری نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ ہاں میں یہی چاہتی ہوں، میری انتقام کی آگ تو اسی طرح ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، میں یہ چاہتا ہوں کہ اغوا کا شک چودھری دوست پڑ جائے، اور ان دنوں چودھریوں کی آپس میں بڑی سخت دشمنی ہے، شک کی وجہ سے دونوں کا آپس میں ضرور ٹکراؤ ہوگا۔ جھورا اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اور دونوں کا اغوا کس طرح ہوگا؟ میں کسی روز قصبے جاؤں گی اور ریحانہ کے ساتھ تانگے میں واپس آؤں گی۔ میں تمہیں اپنے پروگرام کے بارے میں 2-4 روز پہلے بتا دوں گی۔ تم اپنے آدمیوں کو سمجھا دینا، وہ راستے میں سے ہمیں اغوا کر لیں۔ جھورے نے کہا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، جن آدمیوں کو میں اس کام پر لگاؤں گا وہ کوئی شریف آدمی نہیں ہوں گے۔ یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا صادقہ بیگم، تم انہیں میرے بارے میں سمجھا دینا۔ جھورے نے کہا کہ وہ سوچ سمجھ کر جواب دے گا۔ صادقہ بیگم نے کچھ رقم جھورے کو دی اور جس راستے سے آئی تھی اسی راستے سے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے روز رات کے وقت جھورے سے ملنا شروع کر دیا۔ جھورا اس کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ دونوں کئی ہفتوں تک منصوبے کی اونچ نیچ پر غور کرتے رہے۔ صادقہ بیگم نے وقتاً فوقتاً جھورے کو پیسے بھی دینا شروع کر دیا۔ پروگرام بنا، دونوں عورتوں کو اغوا کے بعد لاہور پہنچا دیا جائے گا اور الگ الگ رکھا جائے گا۔ جب جھورے نے بات ختم کی تو میں نے پوچھا، کیا تم بھی اغوا کی کارروائی میں شامل تھے؟ نہیں، میں اس کارروائی میں شامل نہیں ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں اغوا کے وقت حویلی میں موجود رہنا چاہتا تھا تاکہ چودھری مجھ پر ذرا بھی شک نہ ہو۔ تمہارے جن آدمیوں نے ریحانہ کو اغوا کیا ہے ان کا ٹھکانہ کوئی کہاں ہے؟ تینوں ضلع ملتان کے رہنے والے ہیں۔ میری ان سے معمولی جان پہچان تھی، وہ لوگ اتفاق سے مجھے مل گئے تھے۔ میرا ان سے خاص تعلق نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ریحانہ کو ملتان لے گئے ہوں گے، مجھے اچھی طرح معلوم نہیں ہے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب سچ پوچھے تو میں نے صادقہ بیگم کا کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر اس کے آنسوؤں نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کے ایسے دردناک طریقے سے اپنی کہانی سنائی کہ میرا جیسا بپھرا بندہ بھی موم بن گیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے انتقام سے اتنی بربادی ہوگی تو میں کبھی اس کا ساتھ نہ دیتا۔ استاد نے سچ کہا تھا کہ عورت کا اور اس کے آنسو بڑے بڑے کا تختہ الٹ دیتے ہیں۔ ہائے، کتنے آدمی نے اس عورت کے انتقام کے چکروں میں قبر میں جا پڑے ہوں گے، جیل میں، اور جو شیر کی طرح گرجتا اور گھوڑے کی طرح دوڑتا تھا
لنگڑا ہو کر آپ کے سامنے پڑا ہوں، لیکن ساری مقدر کی بات ہے، بربادی میری قسمت میں لکھی تھی۔ جھورے، کیا تم سچ کہتے ہو؟ تمہیں ان تینوں اغوا کرنے والوں کا پتہ معلوم نہیں ہے؟ بالکل سچ کہتا ہوں، اگر جھوٹ بولنا ہوتا تو ساری بات ہی کیوں بتاتا؟ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے، اگر اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میں اس مصیبت سے چھوٹ گئے تو باقی زندگی کسی اللہ والے کی خدمت میں گزار دوں گا۔ ہاں بچوں، اب تو تم اللہ والے کو ہی ڈھونڈو گے۔ میں نے ایک ٹانگ سے کیا خاک وارداتیں کرو گے؟ مزہ تو جب تھا کہ ایک ٹانگ ہوتے ہوئے کسی اللہ دو ٹانگیں ہوتے ہوئے کسی اللہ کے بندے کی خدمت کرتے۔ وہ اپنی ادھوری ٹانگ کو دیکھ کر رونے لگا، بولا، جب یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ اپنی دی ہوئی چیز واپس بھی لے سکتا ہے۔ میرے جیسے نامرادوں کو کچھ کھو کر ہی سمجھ آتی ہے۔ ملک صاحب، میری آپ سے اتنی سی التجا ہے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں اور گواہ بنا لیں۔ میں چودھری کا سارا کچا چٹا عدالت میں بتا دوں گا، اور مجھے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں۔ میں نے چوڑیاں اور ٹنکیاں نہیں پہن رکھی، مگر میں آج تک کسی آدمی کو قتل نہیں کیا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، وعدہ معاف، گواہ بنا لیں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ اسی شام میں سادہ لباس میں صادقہ کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا مظہر گھر میں ہی موجود تھا۔ وہ ایک سادہ طبیعت شخص تھا۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور بتایا کہ اس کی بیٹی ظالموں کے چنگل سے چھوٹ کر گھر پہنچ گئی ہے۔ میں اسی سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے کہا، اسے یہاں بلائیں۔ وہ اندر گیا، صادقہ بیگم کو بلا لیا۔ اس نے شوخ رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ 26-27 سال کی ایک حسین خاتون تھی، تاہم اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا رعب اور پختگی پائی جاتی تھی۔ یہ پختگی ان حالات کی مرہون منت معلوم ہوتی تھی جس سے وہ گزر کر آئی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے رسمی کلمات کے بعد کہا، صادقہ بیگم، میں اغوا کی کہانی سننے آیا ہوں۔ وہ چند لمحوں تک سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر بولی، بس جی، اللہ کی فضل و کرم اور ماں باپ کی دعاؤں کے توفیل بچ کر اپنے گھر آ گئی ہوں۔ ڈاکو نے ہمارا جو حشر کیا ہے اسے میں نہیں جانتی۔ کوئی شریف لڑکی اپنی زبان سے یہ کہانی نہیں سنا سکتی۔ کہانی تو تمہیں سنانی ہی پڑے گی، کیونکہ پولیس کیس ہے اور ریحانہ ابھی ڈاکوؤں کے قبضے میں ہے۔ اس کی ایکٹنگ قابل دید تھی۔ اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ سارا منصوبہ اس کی دبلی پتلی خاتون کا بنایا ہوا تھا۔ آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ ہمیں کب اور کس طرح اغوا کیا گیا تھا، اس نے کہا۔ باقی جو واقعات ہیں وہ میں آپ کو مختصر بتا دیتی ہوں۔ ڈاکو تعداد میں 3 تھے۔ ان کے پاس ریوالور اور خنجر۔ تانگے سے اغوا کرنے کے بعد وہ ہمیں ایک ویران ڈیرے پر لے گئے اور ایک کوٹھی میں بند کر دیا۔ ان کی شکلیں بڑی خوفناک تھیں۔ انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی اگر ہم نے شور مچایا تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ پہلی رات ہم نے اس کوٹھی میں گزاری۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور کیسی کیسی اذیتیں ہمیں دی تھیں۔ اگلی صبح انہوں نے ہمیں دیہاتی عورتوں جیسے سوتی کپڑے پہننے کو دیے، بالوں میں دھول ڈال کر انہیں خراب کر دیا اور منہ ہاتھ دھونے کی اجازت نہیں دی۔ وہ اپنے گھوڑے رات ہی کو کہیں چھوڑ آئے تھے۔ ہم نے ان کے حکم پر موٹی چادروں کے گھونگھٹ نکال لیے اور ان کے ہمراہ بس میں سوار ہو گئے۔ کئی روز تک وہ ہمیں مختلف شہروں میں پھراتے رہے۔ ان میں چک جھمرا، لائر پور، شیخو پورہ اور لاہور شامل تھے۔ وہ ہمیں زیادہ تر ہوٹلوں میں رکھتے تھے۔ لاہور اسٹیشن پر مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ ہمیں ٹرین میں سوار کرانے کے لیے اسٹیشن پر گئے تھے۔ میں بھیڑ میں موقع پا کر فرار ہو گئی۔ ریحانہ کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ صادقہ بیگم، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری اس کہانی پر یقین کر لوں گا؟ میں نے کہا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ کمرے میں اس کے ماں باپ کے علاوہ اس کی بھابھی بھی موجود تھی۔ وہ سب بھی میری بات سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ لوگ صادقہ کے منصوبے سے بے خبر معلوم ہوتے تھے۔ میں نے صادقہ بیگم سے پوچھا، بی بی جھورے ماچھی کو جانتی ہو؟ جی، نام تو سنا ہوا لگتا ہے۔ اس نام کا ایک آدمی شاید ہماری حویلی میں رہتا تھا۔ یہ نام تو اس مشہور ڈاکو کا نہیں ہے جسے آپ نے چودھری رستم علی کے ہمراہ گرفتار کیا ہے؟ مظہر حسین نے کہا۔ ہاں، میں اسی مشہور ڈاکو کی بات کر رہا ہوں، میں نے صادقہ بیگم کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن کچھ لوگ ڈاکوؤں کو بھی چکر دے جاتے ہیں۔ صادقہ بی بی، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی نظر آنے لگی۔ بولی، پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جھورا ماچھی چنی وال کے ہسپتال میں زخمی ہو گیا تھا، میں نے کہا۔ ڈاکٹروں نے اس کی داہنی ٹانگ کاٹ دی ہے۔ ٹانگ کاٹنے کے بعد اس کی کایا پلٹ گئی۔ یہ سمجھ لیں کہ بھیڑ بن گیا ہے۔ اس نے جھوٹ اور ڈکیتی سے توبہ کر لی ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس مقدمے سے بری ہو گیا تو باقی کی زندگی کسی اللہ والے کے قدموں میں گزار دے گا۔ صادقہ بیگم مجھ سے نظر چراتے ہوئے بولی، پھر تو ٹانگ کا کٹنا اس کے حق میں اچھا ہی ہوا، لیکن تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوا۔ میں نے کہا، اس نے سچ بول دیا ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فاطمہ بی بی نے کہا، میری بیٹی کا اس ڈاکو سے کیا تعلق؟ جب 2 آدمی ایک ہی کشتی پر سوار ہوں یا ایک ہی حویلی میں رہتے ہوں تو تعلق ہو ہی جاتا ہے۔ صادقہ بیگم کچھ نہیں بولی۔ میں نے دیکھا اس نے اپنی پریشانی پر قابو پا لیا تھا۔ صادقہ بیگم، کیا یہ سچ ہے کہ اغوا کا منصوبہ تم نے بنایا تھا اور جھورے ماچھی نے اس پر عمل درآمد کرایا تھا؟ اس نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا، جی نہیں، یہ جھوٹ ہے، مجھے کسی منصوبے کا علم نہیں ہے۔
کیا تم چورے ماچی کی زبانی سارا قصہ سننا پسند کرو گی؟ ہرگز پسند نہیں کروں گی، لیکن اگر آپ اصرار کریں گے تو سن ہی لوں گی، پر یقین نہیں کروں گی۔ اگر آپ مجھے کسی الزام کے تحت گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن ایک بات سوچ سمجھ لیں، چورا ماچی بدنام ڈاکو ہے۔ کیا آپ کے خیال میں عدالت میرے مقابلے میں اس کے بیان کو زیادہ صحیح سمجھے گی؟ اس کی خود انصافی قابل رشک تھی، اس کے چہرے پر ذرا بھی شائبہ نہیں تھا۔ ملک صاحب، معاملہ کیا ہے؟ اظہر حسین نے پریشانی میں پوچھا۔ آپ میری بیٹی پر کس قسم کا الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صادقہ بیگم میرے بولنے سے پہلے بول پڑی۔ ملک صاحب، اگر آپ کو مجھے ایک ڈاکو کے بیان پر کسی جرم میں ملوث کرنا چاہتے ہیں تو بے شک مجھے گرفتار کر لیں، لیکن میں اپنی زبان سے کسی جرم کا اقرار نہیں کروں گی۔ میں جو اذیتیں برداشت کر چکی ہوں ان میں کچھ اور ہیں، لیکن ایک بات بتائیں، کیا آپ کسی جاگیردار کو ایسے ہی جرم پر گرفتار کر سکتے ہیں؟ میری آنکھوں کے سامنے شریفہ کے اغوا کا واقعہ گھوم گیا۔ حقیقت معلوم ہونے کے باوجود ہم نے چودھری رستم علی کے بیٹے میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اپنی اس کمزوری کا اعتراف میں آج کر رہا ہوں، پر وقت میں یہ اعتراف کرنے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے صادقہ بیگم سے کہا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، چودھری رستم علی اس وقت حوالات میں بند ہے، چاہو تو چل کر خود دیکھ لو۔ اس نے بڑی جرأت سے میری طرف دیکھا اور نہایت ہی سخت لہجے میں بولی، ملک صاحب، میں آپ کا نہیں، اس شخص کا کمال ہے جس نے اس سماج دشمن کتوں کی گرفتاری کے حالات پیدا کیے۔ اس میں واقعی کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو بخوشی گرفتار کر لیں، میرا مشن پورا ہو چکا ہے۔ میں اٹھا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ چودھری رستم علی اس کے ساتھیوں پر کئی سال تک مقدمہ چلا۔ انہوں نے سپریم کورٹ تک اپیل کی مگر سزا سے بچ نہ سکے۔ چودھری رستم علی سمیت 3 ملزموں کو عمر قید اور باقیوں کو مختلف سزائیں ہوئیں۔ صادقہ بیگم نے دوبارہ حویلی کا رخ نہیں کیا اور اس کے ذریعے خلا حاصل کر لیا۔ ریحانہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔